قابل قدر بزرگوں، یہ حج کا مہینہ ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے حج کے متعلق قرآن و حدیث کے آئینہ سے گفتگو کریں گے، اس لیے جتنے پاکستان سے حاجی جا رہے ہیں یا دوسرے ممالک سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حج کا موسم ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سارے حاجیوں کی حج کو قبول فرمائے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو جو یہاں بیٹھ کر حج کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ان حاجیوں کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ حج کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرے، حج ہی رب کا ذکر، رب کا نام اور رب کے لیے ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور حج کرنے کے دوران یا حج کرنے کے بعد کسی سے فاحش کلام نہ کرے، بری بات نہ کرے، اور نہ ہی جھوٹ بولے، فسق کرے، نہ برائی کرے، نہ ہی خدا کے حکم کی عدولی کرے، اللہ کے ہر فرمان کو مانے، تو اس بندے کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کہ جس بندے نے اپنے حج کو قائم رکھا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو آگے چلایا، وہ بندہ جب حج سے لوٹتا ہے، واپس آتا ہے، تو اس کو خدا ایسے بنا دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پاک ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے کہ ہر گناہ اس کا دھو دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے جو بتانا چاہتا ہوں۔ حج اللہ کی رضا کا نام ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے بغیر ہم یہ سمجھ کر کریں کہ حج کرنے سے مجھے شہرت ملے گی، حج نہیں ہوتا۔ جو شہرت کی وجہ سے حج کرتا ہے، اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ حاجی کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے۔ جو بندہ دکھلاوا کرنے کے لیے حج کرتا ہے، اللہ اس کی حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جو آدمی اس وجہ سے گیا کہ حج بھی کر لوں گا اور سیر و تفریح بھی کر لوں گا، اس نے سیر و تفریح کی نیت کی، ادھر بھی چلا جاؤں گا، ادھر بھی چلا جاؤں گا، وہ چیز بھی خالص حج کی نیت کرے گا تو حج ہوگا۔ اگر اس نے سیر و تفریح کی نیت کی تو اللہ اس حج کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے، جو ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں کہ تجارت کی غرض سے گیا،
کاروبار کی وجہ سے گیا کہ حج بھی کر لوں گا اور تجارت بھی کر لوں گا، کاروبار بھی کر لوں گا، اللہ اس حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یہاں سے ہم کچھ ایسی چیزیں لے جاتے ہیں جس کی وہاں مانگ ہے، ہم کہتے ہیں کیا نیت کیا کر لیتے ہیں، یہاں سے وہ چیزیں لے جاؤ، سگریٹ لے جاؤ، فلاں لے جاؤ، فلاں لے جاؤ، وہ وہاں دیں گے تو ہماری ٹکٹ کا خرچہ نکل آئے گا۔ یہ اللہ کی رضا نہیں، یہ اللہ کی رضا نہیں۔ جو بندہ تجارت کی غرض سے جاتا ہے اللہ اس کی حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جو بندہ صرف اس وجہ سے جا رہا ہے کہ حج کروں گا، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، حاجی کروانے کے لیے بھی اگر اس نے حج کیا اللہ اس کی حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اگلی بات کہ میری عزت بڑھے گی، اپنی عزت بنانے، وہاں مٹنے کا نام ہے، عزت بنانے کا نام نہیں ہے۔ میری عزت بنے گی، عزت بنانے کے لیے اگر حج کرتا ہے اللہ اس کی حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ان چیزوں کا حاجی کو خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگلی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے ایک حج کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ زندگی میں ایک حج مالدار پر فرض ہے، اگر اس نے مالدار ہے، اس نے ایک حج کیا، اس کا فرض ادا ہو گیا، اللہ نے پھر توفیق دی، اس نے دوسرا حج کیا، جب اس نے پہلا حج کیا تو اللہ کا فرض ادا ہو گیا، اب اس نے دوسرا حج کیا تو اس نے اللہ کو قرضہ دے دیا، وہ خدا کو قرضہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری حج کرنے والے شخص کو کیا کرتا ہے، وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، اللہ اس کے قرض کا ثواب کیسے دیتا ہے، اس کو جمع کر لیتا۔ جب وہ اللہ نے اسے پھر توفیق دی، اس نے تیسرا حج کر لیا، جب تیسرا حج کیا تو پیغام آتا ہے، اے بندے پہلا تو نے حج کیا تو تیرا فرض پورا ہو گیا، دوسرا تو نے حج کیا تو میں تیرا مقروض ہو گیا، میں نے تیرے ثواب کو جمع کر دیا، اللہ نے تجھے پھر بلایا، تو نے تیسرا حج کیا تو پھر پیغام کیا آتا ہے، اے حج کرنے والے تیرا تیسرا حج ہے، اللہ نے تیرے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا، یعنی کہ تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور حاجی کا مقام، میں جس حاجی کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں، عزت بنانے کے لیے نہیں۔ اب اس کی شان دیکھیے کتنی شان ہے کہ ایک حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو 400 گھرانوں کی اللہ اس کی دعا کے صدقے بخشش فرما دے گا کہ 400 آدمی، وہ آدمی ہاتھ اٹھائے، 400 گھرانے، 400 لوگوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا۔ یہ کس حاجی کی بات کر رہا ہوں؟ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ دیکھیے حاجی جاتے ہیں، وہاں فوت ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی جہاز کریش ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے جس طریقے سے لکھا ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں کیا۔ کیا کیا؟ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے چلا گیا اور راستے میں فوت ہو گیا، موت کا بلاوا آ گیا، جب موت کا بلاوا آیا تو اس کے لیے کیا ہوا؟ آدمی فوت ہو گیا، وہاں دفنایا گیا یا یہاں دفنایا گیا، جہاں بھی دفنایا گیا، فوت ہو گیا،
لیکن گھر سے نکلا تھا حج کرنے کی نیت سے، چلا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حاجی حج کرنے والا فوت ہو گیا، راستے میں وہاں تک پہنچا ہی نہیں۔ اب رب اس کو ثواب کیا عطا کرتے ہیں؟ اس کو جب دفنا کے بندہ فارغ ہوتا ہے تو قیامت تک اس کی قبر میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔